اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 پڑھیں گے۔ ماں نہیں ننسخ ہم منسوخ کرتے، من آیتن آیت سے، او ننسیہا یا ہم بلوا دیتے ہیں اس کو، ناتی ہم لے آتے ہیں بخیرن بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسی، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسی، علم تعلم کیا نہیں تو نے جانا، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ علا اوپر کلی ہر شعین چیز کے قدیر قادر ہے۔ مدینہ کے یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی نبوت پر بڑی تکلیف تھی، صرف حسد کی وجہ سے، اور وہ کئی بار نہیں بلکہ ہر موقع پر مختلف طریقوں سے اپنا غصہ نکالتے، اور اسی حسد کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مشکوک بنانے کی کوششوں میں لگے رہتے۔ وہ ایسی باتیں کرتے جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نبوت اور قرآن کے بارے میں شک پیدا ہو جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر لوگوں کے دلوں میں شک پڑ جائے گا تو لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، یقین نہیں کریں گے، آپ کی تعلیمات کو سنیں گے بھی نہیں، تو اس طرح اسلام آگے نہیں بڑھے گا۔ پہلے تو انہیں یہ تھا کہ نبوت ہم میں سے کسی کو ملے گی۔ جب یہ نہیں ہوا تو ان کی ساری کوششیں اس کو غلط ثابت کرنے اور روکنے میں لگ گئیں۔ روک تو وہ سکتے نہیں تھے، لہٰذا ان کی کوشش تھی کہ اس کے اندر شک ڈال دوں۔ اس مقصد کے لیے وہ مختلف اعتراضات کرتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن سچی کتاب ہے تو پھر کچھ احکام قرآن کے تراث سے مختلف کیوں ہیں جو ہمارے پاس نہیں لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے؟ یا پھر کہتے کہ قرآن میں ایک حکم آتا ہے، پھر دوسرا حکم آ جاتا ہے، پھر تیسرا حکم کچھ اور آ جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو ایک ہی دفعہ آخری بات کیوں نہیں بتا دی گئی؟ یہ نسخ کیوں ہے؟ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی لیکن قرآن پاک میں موجود ہیں، یا بعض اوقات آیات تو موجود ہیں، احکام بدل گئے، یا بعض اوقات آیات بھی لے لی گئی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ قرآن پاک کے متعلق شک پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے، لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں دیا ہے کہ اگر کوئی بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس میں تبدیلی کرتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں تو ہم اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے بلکہ اس سے بہتر چیز لاتے ہیں، یا بعض اوقات اسی طرح کا حکم لے آتے ہیں۔ ایسا کرنا میرے رب کے لیے مشکل نہیں، اس لیے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ نسخ کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، لفظ منسوخ ہو گیا، حکم باقی رہ گیا۔ مثال آیت رجم۔ رجم کہتے ہیں شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کریں تو اس کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائے۔ یہ آیت پہلے قرآن پاک میں موجود تھی، بعد میں اس آیت کو اٹھا لیا گیا، مگر حکم موجود ہے۔ نمبر 2، حکم منسوخ لیکن آیت باقی، جیسے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 اور 66۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ آیت پڑھنے کا ثواب ملتا رہے۔ آیت کو باقی رکھا اس لیے کہ جو اللہ چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ آیت دیکھ کر بھی حکم ہٹا سکتا ہے اور اس کی جگہ اور حکم دے سکتا ہے۔ نمبر 3، نہ آیت رہے نہ حکم، جیسے رضاعت کا حکم۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے
کہ رضاعت کی حرمت کے بارے میں آیت موجود تھی جس میں 10 دفعہ دودھ پینے سے حرمت واجب ہوتی، پھر وہ 5 دفعہ میں بدل گئی اور پھر وہ آیت بھی چلی گئی، لیکن حکم باقی رہا۔ قرآن پاک میں آیت نہیں لیکن حدیث میں حکم باقی رہا، تو یہ بھی نسخ کی ایک قسم ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دوسرا، اس کی حکمت یہ ہے کہ دین لوگوں کی سہولت اور ذہنوں کے مطابق آہستہ آہستہ اترا۔ مثلا شراب کا حکم 3 مرتبہ آیا۔ پہلے حکم میں سورۃ البقرہ کی 219 آیت میں پہلی آیت، پھر سورہ النساء کی آیت 43 آئی، پھر المائدہ کی 90 اور 91 آئی۔ پہلے حکم آیا کہ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان میں نقصان بھی ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، اور نقصان ان کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ ذہن کو اس آیت میں شراب اور جوئے کے بارے میں تیار کر دیا گیا کہ یہ اچھی چیز نہیں۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، مزید تیاری کرائی گئی۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اگر دن میں 5 دفعہ نماز پڑھیں گے تو کس وقت شراب پئیں گے، لہٰذا انہوں نے شراب چھوڑ دی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد تیسرا حکم آیا کہ شراب اور جوا ایک شیطانی عمل ہے، اس سے بچو۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ پہلے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا گیا، پھر روک دیا گیا تاکہ لوگ اس کو چھوڑ دیں اور انہیں مشکل پیش نہ آئے۔ ایسا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے صرف اور صرف اپنی اطاعت چاہتے ہیں کہ کون اطاعت کرتا ہے اور کون منہ پھیر جاتا ہے۔ ایک مومن کی شان ہی اس میں ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرے۔ احکامات بھیجنا، ان کو بدل دینا، یہ سب کام حکمت سے خالی نہیں۔ ایسا کرنے میں رب کی حکمت ہے، وہ جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، اس کی مرضی۔ ہمیں بحیثیت اس کے بندے ہونے کے تابعدار ہونا چاہیے۔